محترم ناظرین کرام، پروفیسر شیخ سلیم ظفر کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام مسنون پیش کیا جاتا ہے۔ ہم بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے۔ معزز حاضرین کرام، ناظرین کرام، رجب المرجب کا مقدس محترم مہینہ گزر رہا ہے۔ اس میں 13 رجب المرجب کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ مسجد الحرام میں آپ کی پیدائش ہوئی، خانہ کعبہ میں یعنی آپ کی پیدائش ہوئی، اور جب وصال ہوا تو وہ بھی ایک مقدس جگہ یعنی مسجد کے اندر۔ تو یہ ایک آپ کو بہت بڑا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کر دیا۔ آپ کی ٹانگیں اس وقت کمزور تھیں، آشوب چشم تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کو بلایا اور دعوت توحید دی، دعوت اسلام دی۔ آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگرچہ میں ایک بچہ بھی ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، آشوب چشم ہے، لیکن میں اسلام لاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد تمام اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دوں گا، اور آپ پر تن من دھن اپنا قربان کر دوں گا۔ اور آپ نے یہ کر کے دکھایا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، اور ایک دفعہ یتیم آ گیا، مسکین آ گیا، مسافر آ گیا، آپ نے اسی طرح جو افطاری کا سامان تھا فی سبیل اللہ اس کو دے دیا۔ اور قرآن پاک نے اس سلسلے میں آیت نازل کر دی کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے، کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں لیکن خود بھوکے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے اسلام کی بہت خدمت کی۔ فاتح خیبر آپ نے مرحب وہ آپ نے ایک ہی بار کے اندر اس کا کام تمام کر دیا۔ خیبر کا علاقہ فتح نہیں ہوتا تھا، آپ کو بلایا گیا، حاضری دی، اور اتنی شجاعت سے، اتنی بہادری سے اس دروازہ کو اٹھا کر پھینک دیا، جس کو اچھے بڑے طاقتور لوگ جو تھے اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے، اکھاڑ نہیں سکتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد مرحب جو دشمن اسلام تھا اس کو ایک ہی بار کے اندر اس کا کام تمام کر دیا اور خیبر کو فتح کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شادی آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ، وہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن اور امام حسین جیسے بیٹے عطا کیے، جنہوں نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی جان آخری کے سپرد کر دی، لیکن دین اسلام کو کا جھنڈا جو تھا اس کا سر بلند کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صحیح معنی میں دیکھا جائے ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے
وہ قرآن پاک ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے، 63 سال کی زندگی۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو خلفۂ راشدین ہیں، لیکن اس کے اندر خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو کام کیا وہ اس انتہا کر دی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی کہ دروازہ جو ہے اس میں سے گزر کر علم حاصل کیا جاتا ہے، جس کے لیے دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ہمیشہ مانگتے تھے، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تدبر انتہا کا تھا، بڑے بڑے جو مسئلے تھے، جو کوئی آ کر پوچھتا اس مسئلہ کو چند لمحات کے اندر اس کا حل جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، کیا کہا، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے۔ مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو آپ کا شجرہ جو تھا وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہاں سے حضرت امام حسین امام حسن علیہ السلام پہ تشریف لاتے ہیں، اور جتنے بھی بزرگان اسلام آئے جن کو ہم بڑا ایک مقام دیتے ہیں، وہاں ان کے مزارات کے اوپر جا کر بھی اپنا دعائیں مانگتے ہیں، اور اصل جو دعائیں قبول کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان کی وہاں حاضری دے کر ہم دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے کسی نے یہ بہت خوبصورت کہا، علی کے نام پہ ہم کیوں مرے نہ، علی کے نام پہ ہم کیوں مرے نہ، ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے۔ صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ان ہستیوں نے ہمیں جینا مرنا سکھا دیا۔ غموں سے مجبور ہو کے جب آ گئے، غموں سے مجبور ہو کے آ گئے، مجھے آ کر بچایا ہے علی۔ جب ہمیں غم آ گئے، مصیبتیں آ گئی، تکلیفیں آ گئی، تو ہم نے اللہ کا نام لیا، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، ہم نے ان بزرگان جو تھے، یہ صحابہ کا نام تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسی شخصیات جو تھی، ان کا نام لیا، تو وہ جو تکالیف تھی، مشکلات تھی، وہ دور بھاگ گئی۔ پھر اس کے بعد آپ کا کے بارے میں آ کر انتہا نے کر دی، غموں سے جب بھی مجبور ہو کر آ گئے، کیا ہوا پھر، مجھے آ کر بچایا ہے علی نے۔ تو علی کرم اللہ وجہہ کا 13 رجب المرجب کو پیدائش، وہ بڑا مقام ہے، بڑا مقدس دن ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں نعتیں جو تھیں، یعنی ثنا خوان رسول جتنے بھی ہیں، یا ہر انسان جو ہے وہ اگر دیکھا جائے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے، نعت جو ہے، وہ پیارے انداز میں تحت اللفظ ہو، خوش الحانی سے ہو، اس کو پڑھے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو شان ہے اس کو آپ انداز سے بیان کریں، ان کا تذکرے کریں، اور پوری
بھی یہ کرے کہ میں نے آج تجدید عہد کرنا ہے. میری پچھلی زندگی جو تھی اگرچہ اس کے اندر مجھ سے چھوٹے بڑے گناہ ہو گئے تو میں نے ان گناہوں سے آج توبہ کر لی. اپنے آپ کو بچانا ہے. کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی. کیا کرنا ہے؟ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی. کیا کرنا ہے؟ ذکر اللہ کرنا ہے، ذکر نبی کرنا ہے، ذکر صحابہ کرام کرنا ہے، اور اس کے اندر ذکر حضرت کربلا وجہ کرنا ہے. پھر کیا ہے کہ یہ جو رجب الرجب کا مہینہ ہے اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف حاصل. آپ مسجد حرام سے بیت المقدس مسجد اقصی جاتے اور تمام پہلے جو انبیاء ہیں وقت انتظار کر رہے ہیں، صفیں باندھی ہوئی ہیں، آپ آگے ہو کر ان کے معامل کرتے. وہاں سے پھر اس کے بعد آپ تمام اوپر جو آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا جاتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں. اور کیا تحفہ ملتے ہیں؟ نمازوں کا، 50 نمازوں کا. آپ جب عرض کرتے ہیں اللہ کے پاس، یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کے اندر اگر کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ 5 نمازیں بیان کر دیتے ہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ کی امت جو ہے نمازیں 5 پڑھے گی لیکن ان کو ثواب 50 نمازوں کا دیا جائے. تو آخر پر میں اسی ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو ہے جو معراج نامہ ہے وہ بیان کروں گا، پڑھوں گا. پھر کیا بیان کیا جاتا ہے؟ اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے رب عالم نے ان کو بلایا وہاں، اس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے میں موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا. لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، رب عالم نے ان کو بلایا وہاں. وقت رنگین نظاروں میں ڈھلتا رہا، تھا وہ بستر گرم پانی چلتا رہا. ام ہانی کھڑی اس قدر بے خبر کہ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی آیا نہیں. رب عالم نے ان کو بلایا وہاں. رات معراج کی حق نے ان سے کہا، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ. آج تو تجھ سے کچھ بھی چھپایا نہیں. میں نے ابھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا تذکرہ کیا. یہ جو شعر ہے اس کے اندر دیکھیں، جب آپ نے معراج شریف کی تو آپ نے کہا کہ میرے بستر بعد کون لیٹے گا، تاکہ امانتیں واپس کر کے دوسرے دن ہوا. بہت مشکل وقت تھا، کفارہ نے مکہ نے تلواریں تیز کی ہوئی تھی. آپ نے کہا کہ آج تو مجھے مزہ آئے گا کہ بستر سور کے اوپر میں لیٹوں گا. آپ نے پسند فرمایا، لیٹ گئے. کفارہ نے مکہ آئے، جب دیکھا کہ حضرت علی وہاں موجود ہیں لیٹے ہوئے تو واپس چلے. شجاعت بھی آپ کی دیکھیں اس کے اندر، بہادری دیکھیں اور محبت رسول دیکھیں. پھر دوسرے دن لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آپ مدینہ شریف جو ہے وہ تشریف لائے. تو یہاں اس معراج نامہ کے اندر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسرا حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور جو واقعہ ہے معراج شریف کے موقع پر کہ آپ نے امانتوں میں خیانت نہیں کی، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین ہیں، ادھر صحابہ کرام بھی امین، اور آپ نے وہاں سے واپس کر کے دوسرے دن واپس آنا جو ہے پسند کر دیا۔ تو دعا ہے کہ رب کریم سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسلام کی جو باتیں ہیں، قرآن پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ کرام کی باتیں، چاہے وہ باتیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہیں، ان کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔